محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. ماشاءاللہ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب تشریف لے چکے ہیں. انشاءاللہ چند لمحات بعد اللہ خطاب شروع ہونے والا ہے. ماشاءاللہ حضرت نے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ بیان فرمائی ہے. تمام دوست احباب تشریف رکھو. اور بھی کوئی آکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان مقام بیان نہیں کرتے, اور سب بات کرتے ہیں تو کتوں تو ہی کرتے ہیں. بندہ پوچھے کہ تیرے کو کہڑا تھروا میٹر ویڈیو چیک کرنا ہے کہ اہل حدیث نبی پاک کی شان کی بیان کرتے ہیں کائنات میں ہو کے کر سکتا. اور ساڈا تے دعویٰ یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. ایک دو اعلان سے بات فرماؤ. انشاءاللہ 9 اپریل بروز ہفتہ صاحب عزیزی سعید اللہ سعید صاحب قاری افسر صاحب اور انتظام الاسلام بھی ہے. تمام صاحب کی تشریف رکھو. اللہ جزائے خیر کا فرمائے. دوروں مہمان آئے ہیں کہ پینڈا لڑکے ٹوٹ جانے گل ماڑی تو کون کریا شیدہ کریا میدہ کیا سارے بھی جو سپیکر صاحب نظر رہ جائے اس واسطے کا ہمت کریا جائے. اور ساڑھے دور دراز ہوئے مہمان مولانا عبدالرحمان جوہر صاحب انشاءاللہ حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب کی آمد تک انشاءاللہ انہوں کا بیان ہوئے گا. اس کے بعد مولانا عبداللہ نصار صاحب کا خطاب ہوئے گا. حضرت مولانا عبدالرحمان جوہر صاحب خطیب ابن خطیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحفظانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله العظيم.
اپنی گفتگو کو سمیٹ کر آپ حضرات سے چند لمحات جو اللہ رب العزت نے اس وقت ہمیں عطا کیے ہیں، اور خوش نصیب انسان ہیں وہ لوگ جو آج اس وقت اس اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے کہ دنیا جہاں کی ساری جگہوں سے سعادت اور اللہ کے گھر ہوتے ہیں، جو آپ حضرات قرآن و سنت کی بارش کے اندر آج لطف اندوز ہو رہے ہیں، میں رب کریم سے یہ دعا اور التجا کروں گا کہ جتنے دوست احباب چھوٹے بڑے اور بزرگ حضرات، میری مائیں اور بہنیں آج کے اس پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں، تو گلدستہ قرآن و حدیث سے اور گلستان اسلام سے آج ضرور اس کے ہیرے جواہرات موتی اور لال اپنی جوڑی میں بھر کر لے جائیں، جس سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے، جس سے انسان کی اخروی زندگی آخرت بھی سنورتی ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات اور چند نصیحتیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ حضرات کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رحیم و کریم سے یہ دعا التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنا کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لمحے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس مجلس کو کوئی معمولی مجلس نہ سمجھنا، انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے۔ اگر آپ حضرات کی نیت درست ہے تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ آپ اس مسجد کی چٹائیوں پہ تشریف فرما نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے نورانی فرشتوں کے پروں کے اوپر تشریف رکھتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق آپ کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں دین کی کوئی بات سیکھنے جا رہا ہوں، دین کی کوئی بات سمجھنے جا رہا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر یہ گھر سے قدم باہر نکالتا ہے اور ادھر اللہ کے نورانی فرشتے اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی بخشش کی دعا کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پانی اور سمندر اور دریا کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کی مغفرت کی اور اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے کہ ہم جن لمحات کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اے اللہ خالی دامن لے کر آئے ہیں تو ہمارے دامن کو یہاں سے جائے تو ہمارے دامن کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا، اور ساری زندگی ہمارے اوپر اپنا سایہ شفقت عطا فرمانا اور ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں رکھنا۔
اور جن کے کرنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خیر اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں، اور جس کے نہ کرنے سے اور جس کی طرف توجہ نہ دینے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں روک جاتی ہیں، اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، دنیا کے اندر سعادتیں بھلائیاں اور خیر اللہ چھین لیتا ہے، اور آخرت میں نہ جانے انسان کے ساتھ اللہ کیا سلوک فرمائے۔ میرے بھائیو، وہ کٹھن اور مشکل کام تربیت اولاد ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اولاد کو صحیح نحو میں لانا، اولاد کو منہج اسلام، منہج قرآن اور منہج نبی سے آگاہ کرنا، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کے بے شمار احکامات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، تم میں سے ہر بندہ چرواہا ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام الذی راع وهو مسئول عن رعیتہ، والرجل راع وهو مسئول فی اہل بیتہ، والمرأة راعیۃ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، تم میں سے ہر ایک بندہ نگران ہے، نگہبان ہے، چرواہا ہے، اور اس کو اس کی رعایا کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ فرمایا ایک امام حکمران سلطان یہ بھی چرواہا ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، اس کو اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے، اور ہر مرد، ہر آدمی وہ بھی چرواہا ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اس کو بھی اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی نگرانی کا اور اپنی نگہبانی کا، اپنے چرواہے ہونے کا کتنا حق ادا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، فرمایا وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں، اسے یہودی بنا دے، اسے مجوسی بنا دے، اسے عیسائی بنا دے، اس کی تربیت ہی ایسی کرے اور اس کی تربیت کے اوپر توجہ نہ دے، جیسا اس سے ماحول دیا جائے اور جیسی اسے تربیت دی جائے، ویسا ہی بچہ ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے میرے بھائیو، آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں، کیا ہم نے راعی ہونے کا، چرواہا ہونے کا، نگہبان ہونے کا، نگران ہونے کا حق ادا کیا؟ ہم خود تو نماز کے لیے اٹھتے ہیں، ٹوپی سر میں رکھتے ہیں، رومال کندھے پہ رکھتے ہیں اور مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، اور میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے بچے، میری بیوی گھر کے اندر جو ہے وہ فوج پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اٹھو، نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، آؤ میرے ساتھ نماز کے لیے جاؤ۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی سے کہا کہ اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھو۔ میرے بھائیو، ناراض نہ ہونا، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر
ہم یہ بات کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کل اسکولوں کے اندر بچہ 3 سال 4 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، اور جو بچہ 3 4 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں گھر والوں کو کتنی فکر ہوتی ہے۔ صبح سویرے ہی گھر کے اندر مودو مچا ہوتا ہے، مٹھو نے سکول جانا ہے، مننے نے سکول جانا ہے، ننے نے سکول جانا ہے، کوئی یونیفارم پریس کر رہا ہے، کوئی ناشتہ لے کے آگے پیچھے کر رہا ہے، کوئی اس کا ٹفن تیار کر رہا ہے، کوئی بیگ میں کاپی کتابیں رکھ رہا ہے، کوئی اسے بیگ پہنا رہا ہے، کوئی یونیفارم پہنا رہا ہے، کوئی اس کو انگلی سے لگا کر جو ہے سکول چھوڑنے جا رہا ہے، اور چھٹی کے ٹائم میں اس کو لے کر گھر آ رہا ہے، اور بریک کے ٹائم میں اسے جو ہے کھانا دینے جا رہا ہے۔ یہ سارے کام ہم دنیا کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، نماز کا معاملہ آتا ہے، قرآن کا معاملہ آتا ہے، تعلیمات اسلام کا معاملہ آتا ہے، تربیت اسلام کا معاملہ آتا ہے، تو شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، کبھی چھوٹے ہیں بڑے ہوں گے تو یہ نماز پڑھ لیں گے۔ سوچئے میرے بھائیوں، سکول کے لیے ہماری محنت کتنی ہے، دکان پہ بیچنے کے لیے ہماری محنت کتنی ہے، کام کاج پہ بیچنے کے لیے ہماری محنت کتنی ہے، اور نماز کے لیے، دین کے لیے، تعلیمات کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے ہماری محنت کتنی ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے بچوں کو ہمارے نبی کے نام کا نہیں مانا۔ یہی گجرا والا انسپیکشن ٹیم سکول میں معائنے کے لیے جاتی ہے، اور اس ٹیم کا ایک فرد سکول کے ایک بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بیٹا جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہمارے نبی کا نام محمد علی جناح ہے۔ ہم نے کبھی سکھایا ہی نہیں، ہم نے کبھی اسے بتایا ہی نہیں، ہم نے کبھی اسے ادا کیا ہی نہیں کہ بیٹا تیرا اور میرا خالق اللہ ہے، تیرا اور میرا رازق اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارا حق مانتا ہے، ہم اس کی عبادت کریں، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کا معاملہ ہے۔ اور آج ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں، صنفان من اہل النار، 2 قسمیں جہنمی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا ایک وقت آئے گا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسمات البخت لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ريحهن وريحهن قضا وقضا۔ فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ہوں گی ننگی، نساء کاسیات لباس پہنا ہوا، عاریات ننگی، یا لباس اتنا باریک ہے کہ جسم دکھائی دیتا ہے، یا اتنا فٹن والا ہے کہ وہ پہن کر غیروں کے سامنے آتی ہے، اور جو ہے جسمانی اور اس کے جسم کے آزاد جو ہے واضح نظر آتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں تو اپنے گھروں کا ماحول، معاشرے کا ماحول، بازاروں کا ماحول، یہ برائی ننگی ناچتے ہوئے میں دکھائی دیتی ہے، لوٹے تنگ اور باریک لباس پہن کر کس طرح دعوتیں گناہ دے رہی ہے، اور یہ بیٹی کس کی ہے، بہن کس کی ہے، ماں کس کی ہے، اور بیوی کس کی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا؟ تو بھائیو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بھی غور کرو، فرمایا ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کر جائے، خامن کو، باپ کو، بیٹے کو اور بھائی کو۔ کیوں؟ وہ عورت کہے گی اللہ یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب خود تو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت اسی طرح اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے خامن کو، اپنے باپ کو جہنم میں لے کر جائے گی، اور میں تسلیم کر لے کر جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ میرا اور آپ کا حق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں لباس پہنے ہوئے ننگی، مائلات ممیلات، خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں، آنکھوں کے ساتھ دیکھ بھی رہی ہیں، ان کی طرف مائل ہوتی ہیں اور لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ فرمایا یہ نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو وہ اتنی دور سے آ رہی ہے۔ سوچئے میرے بھائی کہ آج ہم کہاں کس نہر میں پہنچ چکے ہیں، آج ہمارے گھروں سے دین نکلتا جا رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ سبب اور علت آج ہم ہیں۔ نہ آج ہم نے دین کو سیکھا اور نہ آج ہم نے کسی کو دین سکھانے کی کوشش کی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذمہ داری میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اس کے بعد جمے رہو۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دیا نماز پڑھو تو اب کوئی بات کہ وہ میری مانتا ہی نہیں، میرے کہنے میں لگتا ہی نہیں۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، جب تک تیرے جسم میں آخری سانس ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، اس وقت تک اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو حکم دیتے رہو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، لوگوں تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کی ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو۔ اگر وہ نماز نہ پڑھے 3 سال تک ان کے اوپر محنت کرتے رہو، کہتے رہو، اور 3 سال کے بعد نہیں پڑھتے تو ان کو مار کر پڑھاؤ۔ یار ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ یا بچی 10 سال کی عمر کے ہو جائے فرقوا بین مضاجعہم، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ لیکن آج میرے بھائی ہم دیکھتے ہیں، ہم خود تصور اول کے 5 وقت کے نمازی اور سال کے بعد رمضان آتا ہے تو عمرہ پہ روانہ ہو جاتے ہیں، حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن، میرا بیٹا بے نماز بھی ہے، بے دین بھی ہے، بے پردہ بھی ہے، گداروں میں مگر کش کر رہے ہیں۔ میرے کان میں جوں ہی ہوتی تیرا عمرہ، میرا عمرہ، میرا حج، تیرا حج۔ یہ میرے بھائیوں کام نہیں آئے گا، یہی جو ہے ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا کہ گھر میں تیرے ایمان رک رہا ہے اور تو ثواب اکٹھا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دین کے اپنی اولاد کو دین پہ لانا، اس کے اندر میری بھی خیر ہے اور آپ کی بھی خیر ہے، میری بھی بھلائی ہے، آپ کی بھی بھلائی ہے، میرے لیے بھی سعادت ہے، آپ کے لیے بھی سعادت ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3، جب بندہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چل جاتا ہے، اس کا دنیا کے ساتھ اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ پھر 3 چیزوں کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے۔ کون سا؟ صدقۃ جاریہ، دنیا میں کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی نیک کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، فرمایا جب تک وہ برقرار رہے گا مرنے کے بعد قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور علم یرتفع بہ، دنیا میں قرآن و حدیث کو پھیلاتا رہا، لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، جب تک اس کی تعلیمات اسلام کو سن کر وہ عمل کرتے رہیں گے تب تک ان لوگوں کے عمل کا ثواب قبر میں برابر پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا او ولد صالح یدعو لہ، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے مغفرت
जवाब भी कब्र में बराबर उसको पहुंचता रहता है, अल्लाह अज़ाब को हटाता रहता है। ये दुनिया के अंदर भी है। ताबईन में से एक छोटा सा बच्चा 12 साल उसकी उम्र है। भाइयों जरा गौर करना, आज हम अपने बच्चों की सोच और फिक्र का अंदाजा लगाएं और उस बच्चे की सोच का अंदाजा लगाएं तो हमें अंदाजा हो जाए। 12 साल की उम्र का बच्चा यकदम बैठा बेहोश हो जाता, उसके बाद गशी के दौरे पड़ते। एक दिन उसके उस्ताद ने पूछा, बेटा क्या तुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है? तू इलाज क्यों नहीं करवाता? अचानक बेहोश हो जाता है। उसने क्या जवाब दिया? कहा, उस्ताद जी मुझे मिर्गी नहीं है, मुझे कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता। कहा फिर वजह क्या है? अचानक बैठे बैठे बेहोश होकर गिर जाता है। कहता है ज़हन के अंदर एक सोच आती है, जब वो सोच आती है मैं अपने हवास पे काबू नहीं रखता, बेहोश हो जाता हूँ। कहा वो क्या? कहने लगा, भाइयों सोचने लगा, क्या जवाब देता है? कहा उस्ताद जी मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि मैं छोटा सा हूँ और जब मेरी माँ घर में आग जलाती है, पहले छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करके उनको आग लगाती है, और जब आग लग जाती है फिर बड़ी बड़ी लकड़ियां उसके ऊपर रखती है, फिर जब आग बढ़ उठती है उसके ऊपर हंडिया रखती है, फिर हंडिया रखती है तो उसके अंदर जो है सब्जी गोश्त जो है पकाती है। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि कहीं मैं 12 साल की उम्र के अंदर ही फौत ना हो जाऊं और अल्लाह ताला जो है छोटी छोटी लकड़ियों की जगह पे मुझ छोटे को पहले जहन्नम के अंदर फेंक कर जहन्नम की आग को भड़काए, फिर बड़े बड़े मुजरिमों को उसके ऊपर फेंके। मेरे दिल में यही ख्याल आता है तो मैं बेहोश हो जाता। अंदाजा करें मेरे भाइयों, ये 12 साल के बच्चे की सोच है और आज हमारे बच्चों की सोच पैदा होते हैं उसके दिमाग में दुनिया 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 दुनिया, माल कमाना कैसे है, माल खर्च कहाँ करना है, तूने बनना क्या है, तूने करना क्या है, तेरे कैसे होना चाहिए, उसके दिलो दिमाग के अंदर दुनिया बढ़ती जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब बड़ा होता है तो मेरी गल नहीं मानता, मेरे कहने में नहीं जाता। कभी हमने अपने बच्चों को नहीं बताया कि बेटा तूने भी हमारा बुखारी बनना है। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला अंसार साहब जिंदाबाद। अब्दुल्ला अंसार साहब माशाअल्लाह तशरीफ मेरे भाइयों, मैं यही अर्ज कर रहा था कि आज हमने अपने बच्चों की सोच और फिक्र को ऐसा न बनाया जिसका नतीजा मनफी और नेगेटिव निकल रहा है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह के दरबार में लाया जाए, उसकी नेकियां थोड़ी होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। इसी असरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ नेकियों का पहाड़ उठाकर लाओ और इसके नामे अमाल में डालो। फरिश्ते वो नेकियों का अंबार और पहाड़ लाकर जब उसकी नेकियों के पलड़े में रखेंगे तो वो बंदा कहेगा न ली हाथा, ऐ अल्लाह मेरे लिए ये नेकियां कहां से आ गई, मैंने तो ये नेकियां की ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जवाब देंगे इस्तिगफार वाला जिक्र। ऐ बंदे दुनिया में तू अपनी नेक औलाद छोड़ कर गया जो तेरे पीछे तेरी मग़फ़िरत की बख्शिश की दुआएं करती रही, मैं उनको ज़ख़ीरा करता रहा और वो ज़ख़ीरा ये नेकियों का पहाड़ बन गया है, इसकी परवरिश करता रहा। जाओ जन्नत का परवाना लेकर मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो। दुनिया के अंदर भी नेक औलाद बाइसे सादत है, बाइसे खैर है, बाइसे भलाई है, और आखिरत के अंदर भी यही औलाद की दुआएं, इनका सदका, इनका खैरात, इनकी बख्शिश की दुआएं अल्लाह की कसम क़यामत के दिन नेकियों के अंबार बनकर हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया और सबब बने। इसलिए मेरे भाइयों, हमें क्या चाहिए कि हम अपने औलादों को नेक बनाएं, औलादों की तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें। आज मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अंदर पहचान खत्म होता जा रहा है, ना पता चलता है ये मुस्लिम बेटी है, ना पता चलता है
کہ آج والدین نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے جیسا حق بنتا تھا ویسا حق ادا نہیں کیا۔ محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں، میں یہ واقعہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اولاد، نیک اولاد کس طرح والدین کے لیے باعث سعادت بنتی۔ محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں یتیم تھا، ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، کسی کے کپڑے دھوتی، کسی کے برتن مانجتی اور کسی کے گھر میں جھاڑو دیتی، تو چند ٹکے ملتے وہ تو گھر میں لاتی اور ہم کھاتے گزارا کرتے۔ اور جب میں سن شعور کو پہنچا 10-12 سال کی عمر ہوئی تو ایک دن میری ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی بیٹا تیرے باپ کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں، وہ اپنی یہ خواہش لے کر ہی دنیا سے چلا گیا۔ تو خواہ میری امیدوں کا سہارا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی اور سہارا نہیں، لیکن میں تیرے مرے ہوئے باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے رب سے اجر و ثواب لینے کے لیے تیرے سامنے درخواست کرتی ہوں بیٹا، چند دنوں کے بعد قافلہ بغداد جا رہا ہے، تو بھی ان کے ساتھ روانہ ہو کر وہاں پر قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اپنے فوت شدہ باپ کی خواہش کو پورا کر دے۔ کہنے لگا ماں جان وہاں سے کھاؤں گا کہاں سے میرا گزارا ہوگا؟ کہا بیٹا اس کی فکر نہ کرو، اس کا میں بندوبست کر دیتی ہوں۔ بیٹا راضی ہوا اور ماں نے کیا کیا، وہ 10-15-20 دنوں میں دوہری تیری مزدوریاں کر کے لوگوں کے گھروں سے مزدوریاں کر کے اناج کو اکٹھا کیا، اس کو آٹا بنایا، آٹے بنا کر روٹیاں پکائی، روٹیاں پکا کر چھت پہ سوکھنے کے لیے رکھ دیتی۔ ایسے ہی ہم تک دین نہیں پہنچا، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی مصیبتوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ آج تک ہمارے تک اسلام پہنچا ہے، جس کی باغ و بہار آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ماں روٹیاں پکاتی اور چھت پہ سوکھنے کے لیے رکھ دیتی، اور جب سوکھ جاتی تو ایک بورے میں ٹکڑے جمع کرتے رہتے، اور جب ایک اتنا بوری جمع ہو گئی اس کو گرا دی، کہا بیٹا کل قافلہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ روانہ ہو جانا، یہ روٹیوں کا بندوبست میں نے تیرے لیے کر دیا ہے۔ وہاں کرے فرات کے کنارے پہ روٹی بھگو کر روٹی کھا لینا، پانی پی کر رب کا شکر ادا کر دینا کرنا، اور اپنے فوشدہ باپ کی خواہش کو پورا کر کے میرے اور اپنے لیے جنت کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ بیٹا چلا گیا، جب مدرسے میں پہنچا ادھر استاد نے پوچھا بیٹا کیسے آئے؟ کہا حفظ کرنے کے لیے۔ کہا بیٹا یہاں میں تو کھانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ کہا استاد اس کا فکر نہ کرے، میری ماں نے اس کا بندوبست کر کے بھیجا۔ بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا، اثر کے بعد اپنے توڑے میں سے بورے میں سے ایک روٹی نکالتا، دریا فرات کے کنارے پہ جاتا، وہاں پہ تھوڑے سے پانی میں اس کو ڈال دیتا، جب روٹی نرم اور گیلی ہو جاتی اس کو اٹھا کر کھا لیتا، چلو بھرتا، پانی پی لیتا، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تو نے سالن بھی کیسا دیے ہے جو قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا، ادھر اللہ کا کرنا کیا ہوا، بچہ محنت کرتا رہا، دن رات ایک کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا رہا، ادھر اس کا حفظ قرآن مکمل ہوا، ادھر اس کے بعد روٹیوں کا توڑا ختم ہو گیا۔ استاد نے کہا بیٹا تیرا حفظ قرآن مکمل ہو چکا، اور چند دنوں کے بعد قافلہ واپس جا رہا ہے، اس کے ساتھ گھر چلے جانا۔ اور بچے کی خوشی دیکھنے کے قابل وہ بچہ جس نے اپنی ماں اور باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا گھر بار وطن دوست احباب یار بیلی عزیز رشتہ دار حتیٰ کہ ماں کی قربانی دے کر بھی دور دراز کا سفر کیا تھا، اس کا دل چاہتا تھا کہ میں اڑ کر ماں کے پاس پہنچ جاؤں، اس کی گود میں سر رکھ کے کہوں ماں دیکھ اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا۔ اور جب بچہ کافرے کے ساتھ چلتا چلتا دن رات کی مسافت طے کرتا کرتا جب اپنے گھر کے پاس پہنچتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، گھر سے
ہے، اس ننھے محمد البغدادی کو دیکھتی ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیار اسے سینے سے لگاتی ہے، چمٹاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے خالہ جان میری اماں دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، کچھ کھا لو، کچھ پی لو، آرام کرو، میں پھر بتاتی ہوں۔ کہا مجھے چین نہیں آئے گا، میں تو سب سے پہلے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے اسے خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اے اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بچہ بار بار یہ سوال کرتا ہے، اور پھر خالہ کو بتانا پڑا۔ کہا بیٹا جب تو علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، تیرے جانے کے چند مہینوں کے بعد تیری ماں بیمار ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی۔ اندازہ لگائیں، پیدا ہوا تو باپ میں تھا، ماں نے 10 سال مانا سے انتقال کیا کہ بیٹا بڑا ہوتا ہے، سن شعور کو پہنچتا ہے، اس کو قرآن کی حفظ کرواتے ہیں، اور جب بیٹا حفظ کر لیتا ہے تو ماں بھی خوشی دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلی گئی۔ روتا رہا، کہا خالہ مجھے اماں کی قبر میں لے جاؤ، میں ماں کی قبر کو دیکھ کر ہی تسلی تشفی اپنے دل کو دے دوں۔ خالہ اسے قبر سے آنے جاتی ہے، کہتی بیٹا یہ تیری ماں کی قبر چپٹ جاتا ہے، روتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے۔ رونے کے بعد جب دل کو تسلی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ میری ماں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، سہولتیں برداشت کی، دن رات اس نے محنتیں کر کر کے جو ہے مجھے رزق روٹی کا بندوبست کر کے تیرا اللہ تیرا کلام تیرا قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ اسی قرآن کی برکت سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری ماں کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما، اور میری ماں کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اور میرے باپ کی قبر کو بھی جنت کا باغیچہ بنا۔ پھر گھر آتا ہے، آرام کرتا ہے، رات کو خواب میں ماں اور باپ ملتے، کہتے بیٹا آج جو تو دعا کر کے گیا تھا، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر کے ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیا۔ نیک اولاد دنیا میں بھی خیر اور بھلائی کا سبب ذریعہ ہے میرے بھائی، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، یہ آپ کی بھی اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیمات اسلام سے، تعلیمات قرآن سے، منہج نبوی سے آگاہ کریں، اور معاشرتی برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔